السلام علیکم۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ سارے ویلاگز میں ایک ہی نشست میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ وقت کی کمی کے باعث فرداً ممکن نہیں ہوتا۔ اس وقت جس موضوع پہ میں بات کر رہا ہوں وہ امریکہ کے بارے میں ہے۔ سو جو بائیڈن کس خطرناک منصوبے کا مہرا ہے؟ کچھ ایسی خبریں اب تک پہنچانا چاہتا ہوں جن کا تعلق پوری دنیا سے، ان تمام خبروں کی وجہ امریکہ ہے۔ یمن سے جنگ نے امریکہ کی جنگی تیاری کی اصلیت کھول دی ہے اور امریکہ بری طرح ایکسپوز ہو گیا، یعنی ننگا ہو گیا۔ اس وقت جو جنگی حکمت عملی یمن کی طرف سے اپنائی جا رہی ہے اس کے بارے میں یہ تاثر عام ہوتا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے روسی ہاتھ کار فرما ہے۔ یوکرین میں روس نے تنہا امریکی اور یورپی فوجی امداد اور حکمت عملی کو شکست دی ہے اور ان دونوں کو للکارا ہے۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے یورپ کو حکم دیا ہے کہ فوج میں بھرتی کو مزید کارآمد بنایا جائے، اگر کچھ نہیں بنتا تو کنسکرپشن یعنی جبری بھرتی شروع کر دے، اور اس کا اعلان 2 دن پہلے ان کے جنرل صاحب برطانیہ میں کر چکے ہیں۔ نیٹو کے سربراہ بھی اس چیز کا اعلان کر چکے ہیں اور وہاں کے لوگوں میں اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ اب اس میں افرادی قوت کا مرکز وہ سب مہاجرین ہیں جو یورپ میں افریقہ اور بعض دوسرے حصوں سے یورپ میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور تقریباً ہر یورپی ملک کا بارڈر ان کے لیے کھلا ہے، اور یہی حال امریکہ میں بھی ہے۔ جو بائیڈن نے تمام بارڈر کھول دیے ہیں، مہاجرین لاکھوں کی تعداد میں مختلف ریاستوں سے داخل ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر مہاجرین میکسیکو سے اور باقی چین، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، ایتھیوپیا، بلکہ یہاں تک کہ صومالیہ تک سے داخل ہو رہے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ یورپ اور امریکہ میں داخل ہوتے ہیں یہ سب 95% نوجوان ہوتے ہیں جن کی عمریں 20 سے 35 سال کے درمیان ہوتی ہیں اور بغیر کسی فیملی کے ہوتے ہیں۔ امریکہ میں ان کو نہ صرف حکومتی خرچ پر رہائش مل رہی ہے بلکہ مہینے کے $2000 بھی دیے جا رہے ہیں۔ ان حکومتی اقدامات کے خلاف یورپ اور امریکہ کی عوام اب بغاوت کرنے پر اتر آئے ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس اور ایریزونا میں باقاعدہ پرائیویٹ ملیشیا بارڈر پر نگرانی کرنا شروع ہو گئی ہے اور سول وار کا سخت خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اور ٹیکساس میں تو باقاعدہ اس پرائیویٹ ملیشیا اور ان کی جو افواج اور ایف بی آئی ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان میں باقاعدہ جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ مہاجرین ٹیکساس، نیو یارک اور کیلیفورنیا کی طرف آ رہے ہیں اور فلوریڈا کی طرف، اور اس حکومت کی طرف سے ہانکے جا رہے ہیں ان ریاستوں کی طرف۔ ان تین ریاستوں کی آمدنی اور معیشت باقی پورے امریکہ سے زیادہ ہے اور بہت عرصے سے ان تین ریاستوں کی طرف سے امریکہ سے علیحدگی کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بائیڈن نے امریکہ کے لیے یہ جو موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن ہے، یہ امریکہ کے لیے بورس یلسن ثابت ہوں گے، جس نے روس کے حصے بکھرے کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور جو صحیح طریقے سے نہ بول سکتا تھا اور نہ ہی کھڑا ہو سکتا تھا، لیکن حکومت سے چمٹا رہا تا وقت کہ اسے زبردستی اتارا گیا، لیکن تب تک روس ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ روسی معیشت ٹکے ٹوکری ہو گئی، عوام بغاوت پر اتر آئی اور کتنے لوگ اس کی بھیڑ چڑھ گئے۔ اب یہی حالات امریکہ میں بنتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ نام سنا ہو ورلڈ اکنامک فورم WEF، تو آپ کو اس کے بارے میں کچھ تحقیقات کرنی چاہیے۔ کلاؤس شواب جو کہ اس کا ایک ممبر ہے، یا غالباً سیکنڈ سینئر موسٹ ممبر ہے، نمائندہ ہے، اس کا ایک لیکچر تھا جو اس نے کووڈ کو دوران دیا تھا، اور اس میں جو باتیں اس نے کی تھی انہوں نے پوری دنیا میں کھلبلی مچا دی تھی۔ چند باتیں ان میں سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی چیز اس نے کہی کہ دنیا کی ہر حکومت میں ہمارے نمائندے سرائیت یعنی انفلٹریٹ کر چکے ہیں۔ دوسری بات، دنیا کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے، اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، خوراک پر کنٹرول کے ذریعے، اور آبادی کو کم کرنے کے لیے پیدائش، زراعت اور اس کے بعد محدود پیمانے پر جنگیں بھی ہو سکتی ہیں یا کوئی وبا پھیل سکتی ہے۔ یہ اس نے کہا کہ آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ وبا بھی پھیل سکتی ہے، اور اس دوران کووڈ چل رہا تھا۔ علاقائی اور ملکی حکومتیں ایک دنیاوی حکومت کے نیچے آئیں گی اور پوری دنیا کی ایک ہی کرنسی ہوگی جسے CBDC سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی کہا جائے گا، جس کے آج کل بہت چرچے ہیں۔ خوراک اور رہائش کی راشن بندی ہوگی اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ اس وقت دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے پاکستان یا امریکہ ہو، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم بہت تیزی سے ایک ایسی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کے نتیجے میں یہ سارا نظام دھڑام سے گرا دیا جائے گا اور اصل طاغوتی نظام کی ابتدا کی جائے گی۔ جیسا کہ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں ہوا تھا کہ یورپ کا دنیا سے کنٹرول ختم ہو رہا تھا اور ایک نئی نظام، نئے لیڈر کی ضرورت تھی، جس کے نتیجے میں پہلے برطانیہ اور پھر امریکہ ایک دنیاوی سپر پاور کے طور پر اترا اور پھر پوری دنیا پر قابض ہوتا چلا گیا، معاشی اور سیاسی طور پر۔ آگے سے جس نے انکار کیا اس پر چڑھ دوڑے اور قتل و غارت کی داستانیں رقم کی۔
لیکن بہرحال ہر عروج کو زوال ہے، اور اس وقت امریکہ کے زوال کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔